اب بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں میرے نام پر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جا. اور ہر نبی یوں ہی مار کھاتا آیا. فقر و فاقہ کی زندگی گزارنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ ہے. چنانچہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعات میں آتا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے لیے جاؤ کے آٹے کی میں روٹی پکایا کرتی تھی، کبھی چھان کر نہ پکائی. آٹے کے اوپر ذرا پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس نکل گیا سو نکل گیا، باقی اندر ہی پکا دیا کرتی تھی. فرماتی ہیں زیتون کے تیل کا ڈبہ تھا، ختم ہو چکا تھا، ذرا سی تل چھٹ سی باقی تھی، میں نے گاد میں انگلی ڈال کر جو کی روٹی پہ انگلی پھیر دی، چپڑ دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. آپ نے بسم اللہ پڑھ کے تناول فرمانی شروع کر دی. اس کے بعد فرمانے لگے او عائشہ، رب العالمین کی یہاں اس اتنی بڑی نعمت کا بھی حساب ہو. موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا پہنچے، علاقے میں جا پہنچے. شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں اللہ پاک کے بھیجے ہوئے. مدین کے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے. راستہ خدا سے پوچھا، وہاں جا کے دیکھا ایک کنواں ہے، پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو لوگ. دو لڑکیاں ہیں، وہ اپنی بکریوں کو زبردستی روک کے کھڑی ہیں. بکریاں پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف بڑھ رہی ہیں مگر وہ جانے نہیں دیتی. نبی چونکہ رحم دل ہوتا ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ نہ سکے، آگے بڑھے اور ان لڑکیوں سے کہا کہ تم ان بکریوں کو، بے زبان جانوروں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی؟ یہ پانی کی طرف جا رہی ہیں، تم ان کو پانی پینے دو. وہ کہنے لگی آج ہمارا نمبر نہیں، آج ہماری باری نہیں، آج پانی پینے کی ہماری باری نہیں. انہوں نے کہا اچھا پانی پینے کی بھی باری ہوتی ہے کہ ہاں آج ان لوگوں کا نمبر ہے، ہمارا نمبر کل آئے گا. اور بکریاں پیاسی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے زبان جانور اور وہ پیاسا ہو، نمبر کہے گا. بڑے قد و قامت کے مالک تھے موسیٰ علیہ السلام. ویسے بھی نبی اعضاء کے اعتبار سے، شکل کے، صورت کے اعتبار سے ہر نقص سے پاک ہوتا ہے، مبرہ اور منزہ ہوتا ہے. یہ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس زمانے میں ایک آنکھ سے کانا بھی نبی آ جاتا ہے. ایک جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، حالانکہ امام مہدی کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کی ماں کا نام گھسیٹو ہے. کسی طرح سے بھی صحیح نہیں. ہر نبی، ہر رسول پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بالوں تک بالکل تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے. نمائندہ خدا کا ہو اور اس میں کوئی خامی ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے نمائندے ہوں، حکومت کے افسر ہوں اور وہ بیچ میں چوہے کی طرح کاٹتے رہے. خدا کا نمائندہ بالکل پاک اور منزہ اور مبرہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام قد و قامت کے مالک تھے، بڑے حسین و جمیل تھے. بکریاں جو لڑکیوں نے روک رکھی تھی ان لڑکیوں کو کہا ایک طرف آ جاؤ، تم چلو، بکریاں پیاسی ہیں، تم نمبر لگائے کھڑی ہو. انہوں نے کہا جی ہمارا قصور نہیں ہے، وہ اگلے نہیں پینے دیں گے، وہ کنویں پہ جو کھڑے ہیں آج ان کا نمبر ہے. وہ کہنے لگے میں پلاؤں گا. کنویں پہ گئے، فرمایا کیا بات ہے، ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ لگا ان کا نمبر آج نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ذرا آنکھ دکھائی، انہوں نے کہا پھر لگاؤ نمبر سب کا، بتاؤ نمبر کیسے ہوا کرتے پانی پینے کے. لگا بھئی یہ تو کہ دوسرے دیش کا آدمی معلوم ہوتا ہے بھی بڑا تکڑا، کہیں رگڑا ہی نہ لگا دے. ان بکریوں کو پانی پینے دو. انہوں نے پانی پینے دیا، ایک طرف ڈر کے بھاگ گئے، وہ پانی کیا پینے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا.
حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لڑکیوں تم کیوں بکریاں چراتی ہو؟ تمہارا بھائی کیوں نہیں چراتا؟ تمہارا ابا کیوں نہیں چراتا؟ تمہارے گھر کا کوئی لڑکا آدمی کیوں نہیں چراتا؟ وہ کہنے لگی حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ اللہ والے بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہو چکا ہے، گھر میں ہے کوئی نہیں، اس لیے ہم خود بکریاں چراتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا، ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا کہ اب لے جاؤ ان کو، اور تم نے بھی پینا ہے تو تم بھی پیو، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں لے کر وہ لڑکیاں روانہ ہو گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت میں ہمدردی کی جب کئی دن کا فاقہ تھا، بھوکے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ پیغمبر ٹھگی تو مارا نہیں کرتا کہ چلتے چلتے راستے میں کسی سے ٹھگی مار لیتے، ہم تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں نا۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل، ان کو پانی پلانے کے بعد ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ اکبر۔ پانی پلانے کے بعد کچھ دور آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ نبی کا مشن دیکھو، نبی کا طرز طریقہ دیکھو، نبی کا معیار زندگی دیکھو، کئی دن کی بھوک ہے، کئی دن کا فاقہ ہے، ان لڑکیوں سے آتا پتہ نہ پوچھا، ان لڑکیوں کو رغبت نہ دلائی مجھے کھانا کھلا دینا، اور بھی کوئی بات نہ کی۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور میں جھولی پھیلا دی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور میرے پروردگار تجھے معلوم ہے کئی دن کا فاقہ ہو گیا، کئی دن کی بھوک کاٹ بیٹھا ہوں، کئی دن سفر کرتے کرتے گزر گئے، اور میرے پروردگار تیرا نبی ہوں، تیرا بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور میرے مالک میرے پیٹ میں بھوک لگی ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے، تیرے دروازے کا فقیر ہوں، میری جھولی بھر دے۔ مالک کائنات یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، یہ بھوک بھی تیری پیدا کرتا ہے، میں کسی مکان والے کے پاس کیوں جاؤں، میں کسی رہائشی کے پاس کیوں جاؤں؟ وطن میرا نہیں، دیش میرا نہیں، علاقہ میرا نہیں، خاندان میرا نہیں، قبیلہ برادری میری نہیں، میرے تو تمام پیچھے رہ گئے، میں تو فرعون سے نجات پا کر کے آیا ہوں، اور میرے پروردگار رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اولو العزم پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، پیغمبر بننے والے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، لیکن کہتا ہے الہی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تیرے دروازے کا محتاج ہوں، تیرے دروازے کا بھکاری ہوں، بھیک مانگنے والا ہوں، میرا دامن بھر دے، میرا پیٹ بھر دے، مجھے کھانا کھلا دے۔ نبی سے مانگ، نبی اللہ سے مانگ رہا ہے، پردیس میں جا کر کے بھی لفظ فقیر موجود ہے،
آج ہم نے بھی کبھی دعا مانگتے ہوئے کہا یا اللہ میں تیرے دروازے کا گداگر ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں تیرے دروازے کا. ہمیں فقیر کہتے ہوئے اپنے آپ کو شرم آتی ہے. لو خان ہو کر فقیر بنے، شیخ ہو کر فقیر بنوں، چودھری ہو کر فقیر بنوں، محتاج بنوں خدا کا. پروردگار عالم نے جب سنا دریائے کرم جوش میں آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. اللہ میاں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام روٹیاں مانگ رہے ہو، کھانا مانگ رہے ہو؟ جی حضور. فرمایا کھانا کھانا نہیں، کھانا پکانے والی تجھے دے رہا ہوں. میں نے تیری شادی کا انتظام کر دیا. موسیٰ تم کہتے ہو میں پردیسی ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں. موسیٰ تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، تجھے تیسرے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وطن کو کیا کریں گے؟ آپ دیش کو کیا کریں گے؟ آپ کنبہ قبیلہ برادری کو کیا کریں گے؟ میں جو تیری ساتھ ہوں، جھولی تیری ہو، عطا میری ہو، مانگنے والا تو ہو، بھر دینے والا میں ہوں. تو مانگے روٹی، میں تیرا گھر آباد کر دوں. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی. اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، بے نیاز ہے. قرآن کریم میں اس بات کو نقل کیا. اللہ میاں جانتا تھا کہ آخری قیامت کا نزدیک وقت ہوگا تو لوگ بڑی اعتراض کیا کریں، تو یہیں سے پکڑ لیتے کہ دیکھو جی نبی کی بیٹی بھی تو بکریاں چرایا کرتی تھی، ہم اگر بے پرد پھر لیں تو کیا ہے؟ ایک تو ہر نبی کی شریعت میں فرق ہوتا ہے، دوسرے وہ زمانہ معلوم نہیں گا آپ کو کیسا تھا. آج کل کا زمانہ ہو اور عورتیں آزاد پھریں اور پھر وہ ایمان کے ساتھ قائم دائم رہیں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کی گھر والی ہے. ان کو فاروق اعظم نے کہا کہ اب تم مسجد میں نہ جایا کرو نماز پڑھنے کے لیے. حضور اکرم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ہر نماز میں مسجد میں آیا کرتی تھی. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے حضور کے وصال کے بعد کہ اگر آج حضور حیات ہوتے تو عورتوں کو مسجد سے منع کر دیتے. فرق پڑتا چلا کہ صدیق اکبر کا زمانہ ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے. مسجدوں میں آئیں یا نہ آئیں یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. مسجد کے اندر مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا تو عورتوں کو حکم ہی نہیں. البتہ فلم میں آنا عورتوں کا بالکل جائز ہے. 3 حصے عورتیں ہوتی ہیں فلم میں. اب یہ بات آپ سوچیں، ان کے خامند نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، اتنی آزادی ملی تو کیسے ملی اور کہاں سے ملی؟ کیوں ان کے دماغ اس قدر خراب کر دیے گئے؟ سیدھی سی بات ہے، ماں باپ حرام خور ہو گئے، بھاڑا کھاتے ہیں لوگ. کس کو پتا نہیں کہ یہ چال چلن اس طریقے سے کیوں چلا جا رہا ہے؟ ہر آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کی جس ٹکڑے پہ بدکاری ہوتی ہے، بدماشی ہوتی ہے، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، چاروں طرف خدا کی لعنت برستی ہے.
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ زنا اور بدکاری ہوتی ہو 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف ہر طرف 40 گز 40 دن تک خدا کی پھٹکار برستی ہے. نسلیں بگڑ جاتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے پردے کا حکم دیا کہ یہ کھلی تو نکلا ہی نہ کرے, اس کو باہر نکلنے کی اجازت مت دو. ترقی یافتہ دور ہے, وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی ایک حق ہے کہ ان کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے, ان کو بھی آزادی دو کہ تم بھی گھومے پھرا کرو. یہ ساری انگریز لانتی کی سازش ہے اور کالج کا فیض ہے یہ تمام کا تمام, جو پوری دنیا کی اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے. ویسے نام لیتے ہیں, ہم پنچن پاک کو ماننے والے ہیں, ہم 12 کو ماننے والے ہیں, کوئی کہتا ہم 18 کو ماننے والے ہیں, کوئی کہتے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت فرمائی, او شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں مجھ پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی, میرا جی چاہتا میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے. بکرے کی ایک کھال ہے, اسی میں علی مرتضیٰ کا اونٹ گھاس کھاتا ہے, رات کو فاطمہ اور علی کا وہی بستر ہے. گزر یوں ہوئی اور آخری وقت میں یوں وصیتیں ہو رہی ہیں. تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے, نہ 5 کو, نہ 12 کو, نہ 18 کو, نہ سلسلے چشتیہ کو, نہ قادریہ کو, شیطان کو مانتے ہیں. جس لڑی کو پکڑو گے, سید عبد القادر جیلانی کی والدہ نے تھوڑی سی عمر ہے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی, سر کے اوپر سوت کی گٹھڑی رکھ دی کہ یہ فلاں گھر دے کے آؤ اور پیسے ان سے سنبھال کر لانا بیٹا. بیٹے نے کہا اماں مجھے جو اتنا سمجھا رہی ہو کہ یوں جانا یوں آنا یوں جانا, خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ کون سا سفر ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا تجھے کیا معلوم ہے, میرے تیرے نبی نے مجھے باہر نکلنے سے منع کر دیا. 65 سال کی بوڑھی عورت باہر نکلنے سے کہتی ہے مجھے میرے اللہ نے منع کر رکھا ہے. ارے 65 سال کی بوڑھی جب گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور پھر دیکھا پھر گود سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوا. یہ تمام کی تمام خرافات جتنی بھی آج پوری دنیا میں مسلمان برباد ہو گئے, یہ سب انگریز کی لعنت ہم نے اپنائی ہے. یہودیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا, عیسائیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خاندان کے سارے طریقے ہم نے چھوڑے. تو شعیب علیہ السلام کی بچی آئی, فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی, شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور آ کے کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک, میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے, میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ لڑکی جن کی بکریوں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا. اس زمانے میں ایک احسان اگر کوئی کر دیتا تھا اس کی بھی قدر ہوا کرتی تھی. ایک ہی دن تو پانی پلایا موسیٰ علیہ السلام نے. شعیب علیہ السلام لڑکی دینے کو تیار ہو گئے کہ اس نے احسان کیا, پیاسی بکریوں کو, پیاسی ہماری بچیوں کو پانی پلایا. اور آج اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو الٹا وہ اس کے احسان پر پیشاب کرتا ہے. بھلائی کرو تو آگے سے ڈک مارتا ہے. انسانیت ختم ہو گئی, مردہ ضمیر ہو گئے, لوگوں کے حالات بگڑ گئے, اور یہ تمام کے تمام حرام خوراک کی وجہ ہے.
جب پیٹ میں حرام جاتا ہے دل مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، ضمیر مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان بیچارہ مرتا مرتا مٹ جاتا ہے۔ کہنے لگی قالت النبی یدعوک، میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے۔ کیوں بلایا؟ میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں، جان پہچان نہیں، میں تمہارے ابا کو جانتا نہیں، انہوں نے مجھے کیوں بلایا؟ کہتی ہے قالت النبی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اس لیے بلایا تم نے جو ہمیں اور ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا اس کا بدلہ دینے کے لیے بلایا، اجر دینے کے لیے بلایا، اس کی جزا دینے کے لیے بلایا، اس کی مزدوری دینے کے لیے بلایا۔ جانور کو آپ 3 دن ٹکڑا ڈال دیں، کتے کو ہی ڈال دیں، چوتھے دن آپ کو دیکھ کر دم ہلائے گا، پہچان جائے گا۔ اور جس خالق کا کھاتے کھاتے 80 سال کی عمر ہو گئی، آج تک رب کے دروازے کو نہ پہچانا، مالک کی چوکھٹ کو آج تک نہیں پہچانتا۔ فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، لڑکی بھی جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں۔ فلما جاءه القص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچے، بوڑھے تھے، بالکل کمزور ضعیف تھے، بعض نے لکھا ہے کہ آنکھیں بھی جواب دے گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا؟ کہ جی ہاں پانی پلایا تھا۔ فرمایا میں بڑے دنوں سے تلاش میں تھا ایسے آدمی کی جو احسان کرنے والا ہو، جو غریب کا ساتھی ہو، جو کمزور کا حمایتی ہو، جو مظلوم کا معاون بنتا ہو، جو کمزور کی حمایت کر کے اپنے آپ کو خدا رب ذوالجلال کے سامنے لانے کا اقرار اور ارادہ رکھتا ہو۔ اللہ پاک نے تمہیں بھیج دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سرگزشت کیا سنائی کہ میں اس طرح کر کے مصر سے آیا ہوں، فلاں علاقے کا ہوں، اور یہ وجہ میرے نکلنے کی ہے، میں ڈرا ہوا ہوں۔ فرمایا لا تخف، اب نہ ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، اب تم نجات پا گئے قوم ظالم سے، اب وہ نہیں تمہیں پکڑ سکتے، پرواہ نہ کرو، رب العالمین نے تمہاری مصیبت کے دن دور کرنی ہے۔ قالت احداهما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ لڑکی کہتی ہے کہ ابا جان ہم نے اس کے اندر خیر ہی خیر دیکھی، اتنا شرمیلا، اتنا حیا والا، اتنا غیرت والا، اتنے اچھے اخلاق والا، ہم نے کہا بھی تھا کہ آج ہمارا نمبر نہیں ہے، مگر انہوں نے زبردستی ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اور ان کو بھی کہا تم بھی پلاؤ، اگر سختی کرو گے تو ماروں گا تمہیں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی ان القیھا احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ فرمایا موسیٰ میں کمزور ہوں، میرے پاس بچیاں ہی بچیاں ہیں، میں ایک کا نکاح تیری ساتھ کر دیتا ہوں، اور شرط یہ ہے کہ 8 برس تک میری بکریاں آپ چرائیں گے، چونکہ ہمارا ظاہری سہارا کوئی نہیں، لڑکا میرے پاس ہے کوئی نہیں، میں کمزور ہوں، میرے پاس بچیاں ہیں، اس لیے 8 سال تک آپ میری بکریاں چرائیں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تو 10 سال چلا دوں گا، میرا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں، جب میرا ٹھکانہ کوئی نہیں تو میں تو 10 سال بکریاں چرا دوں گا، تمہاری خدمت کروں گا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی جس کا نام مفسرین نے ہاجرہ لکھا ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر دیا اور بکریاں چرائی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک شعیب علیہ السلام کی۔ آج آپ اور میں ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، ساس سسر کو ہم لوگ پیر کی جتی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا حق وہی ہے جو ماں باپ کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خاندانوں کی لڑائی ہے، آج داماد اور سسر کی نہیں بنتی، ساس اور داماد اور جوائی کی نہیں بنتی، اور بدبخت ان کو ماں باپ نہیں سمجھتا اور وہ اس کو اپنی اولاد نہیں سمجھتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے 8 سال کا فرمایا، انہوں نے کہا میں 10 سال تک چراؤں گا۔ اب یہ بات نہیں کہ اس لیے چراؤں گا تم نے مجھے لڑکی دی ہے، فرمایا اس لیے کہ تمہارا کام کرنے والا کوئی نہیں، اور ہم نبی ہیں، ہم ہر اس کے کام آیا کرتے ہیں جس کے کوئی کام آنے والا نہ ہو۔ چنانچہ مدینہ پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ باب السلام سے باہر نکل کر پوچھو کہ اس بازار کا نام کیا ہے، وہ مدینہ پاک کے باشندے آپ کو بتائیں گے کہ اس کا نام سوق النبی، نبی کا بازار۔ تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دکانیں تھوڑی بنوا رکھی تھی جن کا کرایہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے گئے ہوں، یہ بات نہیں، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے اس لیے سوق النبی کہتی ہے سارے مدینے کی بیوہ عورتوں کا سودا، سارے مدینے کی محتاجوں کا سودا، سارے مدینے کے یتیموں کا سودا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود لایا کرتے تھے، اسی بازار میں تشریف لایا کرتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے بعض مرتبہ آپ کے چادر کے پلے سودے باندھتے باندھتے ختم ہو جاتے، آپ اپنے کرتے کی جھولی میں بیوہ عورتوں کا سودا لایا کرتے تھے۔ آج سگا بھائی اگر کمزور ہو اس کے کام نہیں آتا، کوئی عزیز و اقربا میں کوئی کمزوری پڑ جائے اس کو اٹھنے کے قابل نہیں رہنے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت نہیں، برکت نہیں، خیر نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، چاروں طرف سے عذاب کو دعوت۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب گناہ علل اعلان ہونے لگے، عام دنیا جب فحاشی اور بدماشی میں پڑ جائے تو قرآن کریم میں بھی ہے وہ قوم پھر عذاب کا انتظار کرے، خدا کا عذاب اس پر پھر آیا کرتا ہے، اجتماعی عذاب، ٹھوک کے بھاؤ موت آیا کرتی ہے، پھر نہ دفن کفن نہ غسل نہ جنازہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا۔ ہاں 30 اور 40 میں تو کہاں سے آئے تھے، کفن جنازے اور غسل، قبر ختم ہو جایا کرتی ہے، پھر آدمیوں کی کھوپڑیاں کتے کا سیٹا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا شعیب علیہ السلام سے کہ میں تو 10 سال پورے کر دوں گا، فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تجھے تنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں تجھے زیادہ پریشان کرنے کا پروگرام نہیں بنائے بیٹھا، مجھے ارادہ تیرا تنگ کرنے کا نہیں۔ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے او میرے ابا بن گئے ہو، اور شعیب علیہ السلام اور میرے سسر، مجھے انشاءاللہ نیکوکار لوگوں میں سے پاؤ گے، دھوکے باز نہیں ہوں گا۔ کئی لوگ لڑکی لے کر دھوکا کر جاتے ہیں نا، لڑکی لینے سے پہلے تو میاؤ 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 اور تابے دار ہے جی، جتھے تہاڈا پسینہ ڈگ سی نا ساڈا اوتھے خون ڈگ سی، بول جتھے انہاں دا لہو ڈگدا ہے ساڈا اوتھے پھر تھوک بھی نہیں ڈگدا۔ 4 دن کے بعد تمام نظام بدل جاتا ہے۔ کیا ہے جی، کون ہوتے ہیں آپ بکواس کرنے والے؟ لے اللہ کا نبی کہتا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین۔ اے شعیب علیہ السلام
پروردگار عالم کے حکم سے، مالک کائنات کی کریمی اور بندہ نوازی سے مجھے نیکوکار پاؤ گے، مجھے صالحین میں سے پاؤ گے، دھوکے باز نہیں نکلوں گا، آپ کی لڑکی کو لے کر بھاگ نہیں جاؤں گا، تنگ نہیں کروں گا۔ یوں لکھا مفسرین نے، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں تو نیکوکار لوگوں میں سے پاؤں، آپ مجھے پائیں گے، پروردگار عالم نے اسی وقت نبوت کا پروگرام بنا لیا، نبوت کا پروگرام بنا لیا۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام چلے، حضرت ہاجرہ ساتھ ہیں، میدان ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، بچے کی پیدائش کا حضرت ہاجرہ کو درد ہوا ہے، رات کا وقت ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے سردی بہت لگ رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چاندنا دیکھا تو سمجھے کہ آگ جل رہی ہے، میں وہاں سے آگ لاؤں گا۔ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، یا تو آگ لاؤں گا، بقبس او اجد علی النار ہدی، یا راستہ پوچھ کر آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اب آدائی فخلان علیک، جوتا اتارو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم پاکیزہ وادی میں کھڑے ہو، جوتا اتار کے آؤ۔ اتار دیا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ میرے موسیٰ آگ نہیں ہے، تیرا پروردگار ہے، تیرے پروردگار کی تجلی ہے، تم آگ لینے آئے ہو، آ موسیٰ میں تجھے تاج نبوت اڑا دوں۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، گئے آگ لینے تو نبوت مل گئی۔ ہاجرہ منتظر ہے آگ کی، ادھر سے تاج نبوت آ رہا ہے، اور کیسے وقت میں آ رہا ہے؟ ادھر ہوا تھی، ادھر طوفان تھا، ادھر بیوی تھی، ادھر درد ذیل تھا، پریشانی تھی، پریشانی میں خداوند عالم نے دستگیری فرمائی، فرمایا میرے موسیٰ آجا، آج کے بعد تیرے ذمہ لگ گیا یہ، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، لوگوں سے جا کر کہو میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، میرے سوا کسی کو رکوع نہیں کرنا، میرے سوا کسی کی نظر نیاز نہیں دینی، میرے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں۔ موسیٰ قوم کو بتا دو میرے سوا تمہاری مشکلوں کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ڈوبتے ہوا کو میرے سوا بچانے والا کوئی نہیں، اور باہر والوں کو غرق کر دینے والا کوئی نہیں۔ تو قرآن کریم پڑھو، خدا آپ کو توفیق دے، یہ ناول چھوڑو، یہ افسانے چھوڑو، یہ شیکسپیئر اور ارسطو اور لالین اور یہ موزے تونگ اور یہ فلان اور ڈھماک، ان کو چھوڑو، کالی کملی والے کے دروازے پہ آ، خدا کی قسم تیری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یوں فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مصلی پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ پتہ چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے۔ میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، ولی تو میں نہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ تو دوستو اس بیان کو پورا سنیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو چلیے دوستو ہم آپ کو بیان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو انشاءاللہ آسانی ہوگی، صبر کر نماز پڑھ، ان اللہ مع الصابرین،
اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، صبر بھی کرتا جا، نماز بھی ادا کرتا جا، جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، میں مارا جاؤں گا۔ چھلا ساتھ لے کر چلا گیا اور اپنی فوج کو لے کر کے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا۔ مسلمان فوج بڑا سفر کر کے آئی تھی، دور سے آئی تھی، تھکی ہوئی تھی، چور چور تھی، اتنے حالات نہ تھے، اتنے ہتھیار نہ تھے، 70 راجاؤں کی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ محمود غزنوی کو خبر دی گئی بادشاہ شکست ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی۔ مصلی اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کے حضور میں، اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا۔ میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک، میں گناہگار سہی، میں سیاکار سہی، میں تیرا بندہ ہوں، او میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے، حق پرستوں کی نہ کی کون گر دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ او میرے پروردگار آج مجھے ذلیل نہ کر، آج میری شکست نہ کر، آج مسلمانوں کو شکست نہ دے، اور بے نیاز پروردگار کافر کہیں گے ان کا خدا کہاں گیا۔ بس محمود غزنوی نے اللہ کے حضور میں نماز ادا کی اور دامن پھیلایا اور سر سجدے میں رکھا، وہ اطلاع ملی کہ شکست فتح میں بدل گئی۔ چنانچہ جمعے کا خطبہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کے اندر دیا۔ اس قدر اللہ والوں کو دلچسپی تھی ان معاملات سے کہ قوم کے لیے بھلائی ہو، ملک کے لیے بھلائی ہو، عوام کے لیے آخرت کی دنیا کی بھلائی مقصود تھی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے ہیں، بادشاہوں کا زمانہ ہے۔ اللہ اللہ کیا عجیب لوگ تھے۔ آج تو اچھے بھلے دیندار طبقہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کے، غسل کے، وضو کے مسائل معلوم نہیں۔ دوستو ایسا وقت تھا، ایسا وقت تھا، سلطان صلاح الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ ہو کر عربی کی بہت بڑی 4 جلدوں میں کتاب ہے ہدایہ بادشاہ صلاح الدین خلجی کو زبان نہیں آتا، اتنی بڑی عظیم کتاب زبان نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور ولی بھی ہوتے تھے۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ ہو کر، اورنگزیب ہے، عالمگیر ہے، اتنا بڑا عظیم بادشاہ، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک اس بادشاہ کو زبان نہیں آتی، اور قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کا عالم تھا، قرآن کا مفسر تھا، ولی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، اللہ والا بھی تھا، اور اتنا خوف تھا دل میں، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اللہ اکبر، بادشاہ ہو کر کے کپڑا خریدا، مزدوری کر کے کپڑا خریدا بادشاہ نے، اور کپڑا خرید کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی، اور چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر فروخت کی، بیچی، 6-7 روپے جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا جو رشوت مارنے والا آدمی ہے، بتاؤ اس کے لیے کفن کہاں سے اچھے پیسے تلاش کر کے لایا جائے گا؟ رشوت کا ہی کفن ملے گا نا۔ جو آدمی ملاوٹ کر کے پیسے کماتا ہے، فنکاری کر کے پیسہ کماتا ہے، دغا اور فریب کر کے پیسے کماتا ہے، تو آج ہمارا کفن بھی صحیح نہیں، کفن بھی دغا والا، فریب والا، ملاوٹ والا۔
بلکہ تم تو کہتے ہو کہ آج کل کھانے کے لیے خالص کچھ نہیں ملتا. میں کہتا ہوں میت کو غسل دینے کے لیے پانی خالص نہیں ملتا. یہ جو ہم موٹریں نل کے لگاتے ہیں یہ پیسے کون سے ہمارے خالص ہیں؟ جو صابن میت کو مل رہی ہیں کون سے پیسوں کا خریدا ہوا ہے؟ جو خوشبو میت کو لگ رہی ہے کون سے پیسوں کی خریدی ہوئی ہے؟ جو کفن پڑ رہا ہے وہ کیسے پیسوں کا کفن ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں جو کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ کون سے کتب ہیں، کون سے ابدال ہیں؟ جس نے میت کو غسل دیا ہے کبھی معلوم کیا کہ وہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے؟ یہ تو ہمارے آخری وقت کا حال ہے اور اس طرف کسی کا دھیان نہیں، سوچ نہیں، بچار نہیں. قطعی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں. او میاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم جائیں گے اگر اور سارے معاملات کو چھوڑ دو، اللہ پاک یہی پوچھ لے کہ میاں یہ کفن جو پہن کے آیا یہ کیسا ہے؟ یہ جو کفن پہن کے آیا یہ کیسا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تھیلی پہ لکھ کر کے بند کر کے رکھ دیا، جب میرا انتقال ہو جائے، میری موت آ جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا آخری لباس جو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے وہ شادی کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، سفر کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، غیر ملکوں میں جانے کے لباس دنیا تیار کرتی ہے، ادھر ادھر جانے کے لیے، تقریبوں میں جانے کے لیے جوڑے لباس پوشاک دنیا تیار کرتی ہے. اور میں کہتا ہوں لوگوں قبر کی پوشاک ہم کب تیار کریں گے؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے کفن کا انتظام کر کے رکھ دیا. ہمارے گھروں میں تو اگر کفن کا ذکر کرو تو گھر والے بھی منہ بنائیں گے، چھوڑو تم نے کفن کی باتیں بنانی شروع کر دی ابھی سے ہی. اور ایک اور عرض کروں، کفن بھی مقدر والوں کو ملتا، کئیوں کو ملتا ہی نہیں. کفن نہیں ملتا، قبر نہیں ملتی، نماز جنازہ نہیں ملتی، غسل نصیب نہیں ہوتا. مقدری سودے ہیں، نہ یہ دولت سے بات بنتی ہے اور نہ یہ اقتدار سے بات بنتی ہے اور نہ یہ سرمایہ سے بات بنتی ہے. یہ تو تقدیروں کے مسئلے ہیں جو مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اللہ غنی جنگ احد ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ کی حالت بھی زخمی ہے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، آپ کے چہرے میں خود جو سر پہ اوڑھ رکھا تھا اس کے حلقے کڑیاں چہرے انور کے اندر چلی گئی، نکلتی نہیں، نکالنا چاہتے ہیں، نکلتی نہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے دانتوں میں پکڑ کر وہ حلقہ زنجیر والا کھینچ لیا. اللہ غنی، ادھر خون کا پھوارا چھوٹا، خون کا پھوارا چھوٹا. اللہ، عرش الہی سے آواز آئی، جبریل. پل جھپکنے کے برابر جبریل ساری دنیا کا نظام طے کر سکتا ہے. توجہ، اللہ نے آواز دی جبریل، عرض کیا حضور، فرمایا یاد رکھ اگر میرے محبوب کا خون زمین پہ گر گیا تو پھر تو جبریل کا آئے گا. سدرۃ المنتہا سے سیکنڈ تو بڑی چیز ہوتی ہے، پل جھپکنے سے پہلے جبریل نے آ کر اس خون کو سنبھالا ہے. اتنی عظمت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور ہر پیغمبر کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت کے بادشاہ نے منجنیق میں بٹھا کر یوں آگ میں پھینک دیا، اس منجنیق میں سے پنگوڑے میں سے خلیل نکل چکا. آواز آئی جبریل، جواب ملا حضور کہ میرا خلیل کو کیا ہوا؟ حضرت جبریل کو حکم ہوا یاد رکھ اگر خلیل کا ایک بال بھی جل گیا تو جبریل کس کام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے پہلے پہنچ کر آگ پہ پڑ بچھا دیے. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا،
اب بتاؤ کنواں کوئی 100-200 گز یا 100-200 میل تو لمبا نہیں ہوتا. میں خالق کی بے نیازی تمہیں بتا رہا ہوں اور اپنے پیغمبروں کی کس طرح حفاظت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا, جبریل جی یہ کیا ہوا؟ تو میرا نبی آیا. میرے نبی کے کنویں میں جانے سے پہلے تخت بچھا دے. جبریل نے پر بچھا کر تخت بنا دیا. وہ تو یوں بچاتا ہے, وہ تو یوں سنبھالتا ہے. ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں سے وہ جو زنجیر کڑی کھینچی, اللہ اللہ, ابو عبیدہ کے 2 دانت نیچے کے, 2 اوپر کے, 4 دانت نکل گئے. آج ہمارے دانتوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں, کھوکھریں بن جاتی ہیں, نکل جاتے ہیں. ابو عبیدہ تو کتنا خوش نصیب جوان ہے, تیرے 4 دانت تو نکل گئے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو تو نے دور کیا. یعنی آقا کی خدمت کرتے ہوئے ابو عبیدہ کے دانت نکل گئے. ادھر اپنی تکلیف ہے, ادھر پتا چلا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے چچا کا حال ٹھیک نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صدمہ پہنچا, بڑا رنج پہنچا. ایک بات کرتا ہوں, توجہ کر کے لکھ کے لے جاؤ, کام آئے گی. بیٹیوں کو بتاؤ, بہنوں کو بتاؤ. سرکار کی نظر پڑی, سرکار کی نظر پڑی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کی بوا, حضور کی پھوپھی, حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں, امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن دوڑی دوڑی آتی ہے. پتا چلا نا مدینے میں کہ بھائی کا حال ٹھیک نہیں, شہید کر دیا گیا. عورت ذات دوڑی دوڑی آئی. حضور نے فرمایا زبیر کون عورت ہے, جا کے روکو, لاش کا حال ٹھیک نہیں, کپڑے پھاڑے گی, جزا فضا کرے گی. میں نے سنا ہے لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے. حضرت زبیر نے آ کے روکا, قریب آ کر پہچان لیا حضرت زبیر کی اماں تھی. انہوں نے کہا اماں اجازت نہیں, آگے نہ جاؤ. حضرت صفیہ عرب کی تکلیم آئی, مارا غصہ زبیر کو, اوپر پھینک دیا. کہنے لگی ہاتھ ایک طرف, میں اپنے بھائی کو دیکھنے نہ جاؤں. زبیر کو تو مکہ مار کے پرے پھینک دیا. اور لوگوں توجہ کرو, غلام آپ بھی بنتے ہیں, غلام میں بھی بنتا ہوں. خدا کی قسم ٹائم پہ غلامی کا پتہ چلتا ہے. پھر زبیر کہنے لگا اماں حضور نے منع فرمایا. ماشاءاللہ الحمدللہ, بڑا ہی خوبصورت بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی اپنی شاندار آواز میں. دوستو بیان پسند آیا ہو تو بیان کو لائک کرنا, اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا. تو آئیے دوستو ملتے ہیں اگلے بیان میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.